گورنر اور میئر کیلیفورنیا دونوں نااہل ہیں۔ لاس اینجلس کو پھر سے پرامن بنائیں گے، کسی کو اپنے ملک میں پرتشدد مظاہرے نہیں کرنے دیں گے۔ میری انتظامیہ کے ہوتے ہوئے یہ انتشار نہیں رہے گا۔ امریکی پرچم نظر آتش کرنے والوں کو 1 سال کے لیے جیل بھیجیں گے۔ وفاقی اداروں پر حملہ کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دیں گے۔ تارکین وطن نے احتجاج کے دوران امریکی پرچم نظر آتش کیا۔ غیر قانونی تارکین وطن کئی ممالک کی جیلوں سے امریکہ پہنچے۔ بگ بیوٹیفل بل کے ذریعے سرحدوں کو محفوظ بنائیں گے۔ سعودی عرب، قطر اور UAE سے اربوں ڈالر سرمایہ کاری امریکہ لایا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شمالی کیرولینا میں فوج کی تقریب سے خطاب۔ اسٹرکچرل ریفارمز میری اولین ترجیح ہیں۔ اسٹرکچرل ریفارمز میری اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ایسا کہنا تھا۔ کسٹم ڈیوٹیز اور دیگر ٹیکسز 5 سال میں ختم کیے جائیں گے۔ یہ ہمارا ایسٹ ایشیا موومنٹ ہے۔ ٹیرف ریفارم سے ایکسپورٹ انڈسٹری کو فروغ ملے گا۔ IT، ٹیکسٹائل، فارما پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ ایکسپورٹس کو ترقی کی بنیاد بنایا جا رہا ہے۔ ہماری سمت واضح ہے۔ بجٹ حکومت کی پالیسی کا اشارہ ہے۔ بجٹ میں کم سے کم نئے ٹیکسز لگائے گئے۔ انفورسمنٹ پر توجہ دی گئی۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف پر بھی کام ہو رہا ہے۔ کنسٹرکشن سیکٹر کو ریلیف۔ زرعی ٹیکس صوبہ اکٹھا کریں گے۔ زرعی ٹیکس اب حقیقت ہے، صرف باتیں نہیں۔ ٹیکس نیٹ کم نہیں، ٹرانزیکشن کاسٹ کم کی ہے۔ NFC ایوارڈ سے متعلق نام منگوائے گئے۔ اجلاس بھی بلایا گیا۔ وزیر اعظم نے نیا NFC اجلاس طلب کر لیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 7% اضافے کا اعلان۔ اپوزیشن کے شدید شور شرابے میں آئندہ مالی سال کا 17,573 ارب روپے کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش۔ دفاعی بجٹ میں 20% اضافہ۔ دفاع کے لیے 2,550 ارب روپے مختص۔ آئندہ مالی سال کے لیے اقتصادی ترقی کا ہدف 4.2% مقرر۔ افراط زر کی شرح 7.4% متوقع۔ آئندہ مالی سال کے لیے 450 ارب روپے کے نئے ٹیکس عائد۔ ٹیکس وصولی کا ہدف 14,131 ارب روپے مقرر۔ جاری اخراجات کا 16,286 ارب روپے تخمینہ۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,072 ارب ہوگی۔ نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,147 ارب روپے ہوگا۔ وفاق کی آئندہ مالی سال آمدن کے لیے 19,278 ارب روپے کا تخمینہ۔ صوبوں کو 8,206 ارب روپے دیے جائیں گے۔ قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 8,207 ارب روپے مختص۔ گرانٹس اور سبسڈی کی مد میں 1,928 روپے کا بجٹ مختص۔ پینشن کی ادائیگی کے لیے 1,055 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ PSDP کی مد میں آئندہ مالی سال کے لیے 1,000 ارب کا بجٹ مختص۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاق کا بجٹ خسارہ 6,105 ارب روپے ہوگا۔ تعلیم کے لیے 50 ارب 92 کروڑ، صحت کے لیے 46 ارب روپے مختص۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بجٹ تقریر۔ حکومت کا مسلح افواج کے افسران اور سولجرز کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کا اعلان۔ شریک حیات کے انتقال کے بعد پینشن 10 سال تک محدود۔ تنخواہ دار طبقے کی سنی گئی ٹیکس سلیب میں کمی تجویز۔ سالانہ 6 لاکھ روپے تنخواہ دار طبقہ ٹیکس سے مستثنی قرار۔ سالانہ 6 سے 12 لاکھ روپے تنخواہ والے افراد کے لیے ٹیکس کی شرح میں بڑی کمی۔ انکم ٹیکس کی شرح 5 سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز۔ 12 لاکھ آمدن پر ٹیکس کی رقم 30,000 سے کم کر کے 6,000 کی تجویز۔ 12 سے 22 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ پر 6,000 فکس ٹیکس عائد۔ 11% ٹیکس الگ سے دینا ہوگا۔ 22 سے 32 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ پر فکس ٹیکس 1,16,000 روپے عائد۔ 23% ٹیکس الگ سے ادا کرنا ہوگا۔ 32 سے 41 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر 3,46,000 فکس ٹیکس مقرر۔ 30% انکم ٹیکس بھی ادا کرنا پڑے گا۔ 41 لاکھ سے اوپر سالانہ تنخواہ پر 6,16,000 فکس ٹیکس عائد۔ 35% ٹیکس الگ سے ادا کرنا ہوگا۔ گاڑی خریدنے کے خواہشمند افراد کے لیے بری خبر۔ بجٹ میں 850 cc تک کی چھوٹی گاڑیوں پر بھی 18% سیلز ٹیکس عائد۔ 18% ٹیکس سے کم شرح والی گاڑیوں پر 18% سیلز ٹیکس لگایا گیا۔ زراعت کے شعبے کو استحکام اور فروغ دینے کی عملی کوشش۔ کھاد اور زرعی ادویات پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ نان فائلرز کے خلاف شکنجہ مزید سخت۔ حکومت کا نان فائلرز کے بینکوں سے رقوم نکلوانے پر ٹیکس شرح بڑھانے کا اعلان۔ نقد رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1% کرنے کی تجویز۔ نقد لین دین کرنے والوں کی حوصلہ شکنی مقصد۔ نئے بجٹ میں فائلرز اور نان فائلرز کا فرق ختم کرنے کی تجویز۔
صرف ٹیکس گوشوارے اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع کرانے والوں کو مالی لین دین کی اجازت ہوگی۔ نان فائلرز کو گاڑیوں اور پراپرٹی خریدنے کی سہولت نہیں ہوگی۔ نان فائلرز بینک اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت سے بھی محروم۔ غیر رجسٹرڈ کاروبار کے خلاف سخت سزاؤں کو مزید بڑھانے کا فیصلہ۔ بینک اکاؤنٹ منجمد جائیداد کی منتقلی پر پابندی ہوگی۔ سنگین جرائم پر کاروباری جگہ سیل اور سامان ضبط کیا جا سکے گا۔ سولر پینلز مزید مہنگے ہوں گے۔ سولر پینلز کی درآمد پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے ضم شدہ اضلاع کے لیے ٹیکس چھوٹ کا خاتمہ کر دیا۔ پاٹا اور پاٹا میں بننے والی اشیاء پر مرحلہ وار سیلز ٹیکس نافذ کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال 10% کی شرح سے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز۔ سپریم کورٹ کے اخراجات کے لیے 6.64 ارب روپے مختص۔ حکومت کا ٹیکسٹائل خام مال پر ڈیوٹی صفر کرنے کا اعلان۔ اسٹیل کے خام مال پر ڈیوٹی 15 سے کم کر 10% مقرر۔ انڈسٹریل سلائی مشین پر ڈیوٹی صفر کر دی گئی۔ مقامی گاڑیوں کی انجن کی امپورٹ پر ڈیوٹی میں 5% کمی۔ مقامی گاڑیوں کے خام مال CKD پر ڈیوٹی 20 کے بجائے 15% عائد۔ LED بلب کے خام مال کی امپورٹ پر ڈیوٹی ختم۔ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کارگو ٹریکنگ سسٹم عائد۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 716 ارب روپے مختص۔ گلگت بلتستان کے لیے 80 ارب، جموں کشمیر کے لیے 140 ارب روپے مختص۔ حکومت کی ICT ایکسپورٹ کو 25 ارب ڈالر تک بڑھانے کی پلاننگ۔ حکومت نے 9000 میگا واٹ بجلی کے مہنگے ترین پروجیکٹ ختم کر دیے۔ انرجی سیکٹر کے 47 اسکیموں کے لیے 90.2 ارب مختص۔ پاور سیکٹر کے لیے 1036 ارب کی سبسڈی کی تجویز۔ وابڈا پن بجلی کے پیداواری منصوبوں کے لیے 67.2 ارب روپے مختص۔ سود کی آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 5% اضافے کا فیصلہ۔ ٹیکس کی شرح 15% سے بڑھا کر 20% کرنے کی تجویز۔ فیصلے کا اطلاق غیر فعال طریقے سے حاصل کردہ آمدنی پر ہوگا۔ آن لائن کاروبار کرنے والوں کی بھی موجیں ختم۔ آن لائن کاروبار کرنے والوں پر بھی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ ای کامرس کا پلیٹ فارم استعمال کرنے پر اشیاء پر ٹیکس لگانے کی تجویز۔ غیر ملکی ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے اشیاء خریدنے پر ٹیکس لاگو ہوگا۔ پاکستان میں رجسٹر غیر ملکی کمپنی سے آن لائن خرید و فروخت پر ٹیکس عائد نہیں ہوگا۔ قرض کی بنیاد پر حاصل آمدنی پر 25% ٹیکس کی تجویز۔ 70 سال سے کم عمر کے زیادہ پینشن لینے والے افراد پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ۔ سالانہ 1 کروڑ سے زائد وصولی پر 5% ٹیکس لگانے کی تجویز۔ کم اور درمیانی پینشن وصول کرنے والوں پر ٹیکس عائد نہیں ہوگا۔ قوم کی محنت سے ملک ٹیک آف کی پوزیشن میں آ گیا۔ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، تمام اشاریے مستحکم ہیں۔ گزشتہ 7 سال کئی چیلنجز کا سامنا رہا۔ عام آدمی اور تنخواہ دار طبقے نے بڑی قربانیاں دیں، دستیاب وسائل میں بہترین بجٹ پیش کیا۔ موجودہ بجٹ میں معاشی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز کی۔ سب کو مل کر شبانہ روز محنت سے آگے بڑھنا ہوگا۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ کہتے ہیں حالیہ جنگ میں معاشی طور پر مضبوط ملک کو شکست فاش دی۔ معاشی میدان میں بھی مخالفین کو شکست دے کر ملک کے مستقبل تابناک بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ کابینہ میں بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر شدید برہمی کا اظہار۔ بھارت کو پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ ملک کی سلامتی و دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ وزیر اعظم کی فلسطین میں جاری اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت۔ کابینہ اجلاس میں مارکے حق اور بنیان مرصوص کا بھی تذکرہ۔ دفاع وطن کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو خراج تحسین۔ اہل غزہ پر چھائے صہیونی دہشت گردی کے خونی بادل چھٹ نہ سکے۔ مزید 60 فلسطینی رقم اجل بن گئے۔ حماس رہنما اسد ابو شریعہ بھی شہداء میں شامل۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد 54,950 ہو گئی۔ اسرائیلی فضائیہ نے جبالیہ رفح سمیت مختلف علاقوں میں کیمپس اور گھروں کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فورسز کی غزہ کی زمینی، سمندری اور فضائی ناکہ بندی برقرار۔ امدادی سامان کی قلت، ہزاروں فلسطینی قحط کا شکار۔